بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ناظرین کرام، ایران نے اسرائیل پر گزشتہ رات حملہ کر لیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا، یہ ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیپاک اکیڈمی کے معزز ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، کسی زمانے میں ایران اور اسرائیل آپس میں اتحادی ہوا کرتے تھے۔ ایران اور اسرائیل پچھلی چند دہائیوں سے ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن چکے ہیں، اور ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو نقشے سے مٹانا چاہتا ہے، اور اسرائیل اپنی طرف سے ایران کو اپنا سے بڑا مخالف سمجھتا ہے۔ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ در حقیقت ایران کے سن 1979 کے اسلامی انقلاب تک اسرائیل اور ایران اتحادی تھے۔ ایران 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والی پہلی ریاستوں میں سے تھی۔ اسرائیل ایران کو عرب ریاستوں کے خلاف اتحادی سمجھتا تھا۔ در اثنا پھر ان کے خطے کے عرب ممالک کے خلاف جوابی کارروائی کے طور پر امریکی حمایت یافتہ اسرائیل کا خیر مقدم کیا۔ اس وقت اسرائیل نے ایرانی زرعی ماہرین کو تربیت دی، تکنیکی معلومات فراہم کی اور ایرانی مسلح افواج کی تشکیل اور تربیت میں مدد کی۔ اس کے عوض شاہ آف ایران نے اسرائیل کو تیل کی شکل میں ادائیگی کی، کیونکہ ان کی بڑھتی ہوئی معیشت کو ایندھن کی ضرورت تھی۔ ایران اسرائیل سے باہر دوسری بڑی یہودی برادری کا گھر بھی رہا ہے۔ اس کے باوجود اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے یہودی ملک چھوڑ گئے۔ اب بھی کافی تعداد میں یہودی ایران میں آباد ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران اسرائیل کے تعلقات میں کیسے تبدیلی آئی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی اور ان کے مذہبی انقلابیوں نے اسرائیل کے ساتھ ایران کے سابق تمام معاہدوں کو ختم کر دیا۔ خمینی نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے پر شدید تنقید کی۔ دھیرے دھیرے ایران کے اسرائیل کے خلاف بیانات میں سختی آتی چلی گئی، جس کا اظہار کا مقصد علاقائی عرب ریاستوں سے یا کم از کم ان کی شہریوں کی حمایت حاصل کرنا تھا، کیونکہ ایرانی حکومت اپنے علاقے میں اثر رسوخ کو بڑھانے کے لیے بے چین تھا۔ جب اسرائیل نے 1982 میں ملک کی خانہ جنگی میں مداخلت کے لیے جنوبی لبنان میں اپنی فوج بھیجی، تو خمینی نے ایرانی پاسداران انقلاب کو لبنان کے دارالحکومت بیروت کی طرف روانہ کیا۔ اب یہ جماعت حزب اللہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہ بہت طاقتور جماعت بن چکی ہے۔ ناظرین کرام، اب اسرائیل اور ایران کے درمیان حالات بہت کشیدہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہیں۔ کل رات سے ایران نے اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل نے یہ جنگ اس لیے کی ہے، اسرائیل نے حماس کے سربراہ کو شہید کیا تھا، جس کے بعد اب ایران کی جانب سے یہ بڑا حملہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مسلمانوں کو فتح نصیب کرے۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، آمین۔